دولت کدھر کدھر سے آتی ہے پتہ نہیں چلتا. عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں, دولت کہاں کہاں سے آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا مالک اللہ نے بنا دیا. یہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے, یہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. اجازت ہے سب کو بغیر کسی شرط کے, اجازت ہے, بس ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ رزق حلال کھائیں, نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھیں, رزق حلال کھائیں, جھوٹ نہیں بولیں, جھوٹ نہیں بولیں. اپنے وضو اور غسل کے معاملات کو درست کیجئے. کتنے لوگ ہیں جن کا وضو درست نہیں, غسل درست نہیں, جن کی کلمہ شریف نماز کی دعائیں درست نہیں. اپنی ان چیزوں کو درست کر لیجئے اور کسی کا حق نہ کھائیں. جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں. عصر کی نماز کے بعد, نماز عصر سے پہلے 70 مرتبہ آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. کیسے؟ بسم اللہ العظیم استغفر اللہ, بسم اللہ العظیم استغفر اللہ, بسم اللہ العظیم استغفر اللہ 70 مرتبہ. نماز عصر پڑھنے سے پہلے 70 مرتبہ یہ پڑھ لیں. پھر ایک تسبیح درود پاک کی اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے میں بتانے لگا ہوں. قرآن مجید کھول لیجئے, یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کھول لیجئے اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام. ایک طرف قرآن مجید کھولیں گے تو 99 نام اسماء الہی, اسماء الحسنہ, یہ 99, اور دوسری طرف قرآن مجید کے آخر میں کھولیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفاتی جو ہیں وہ 99 ہیں. کتنے ہیں؟ 99 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں. اب یہ جس طرح پہلا نام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا طریقہ نوٹ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام پہلا جو ہے وہ ہے محمد اور دوسرا احمد. آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر پڑھ لیجئے برکت کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں درود پاک میں ایک سنگین غلطی کرتے ہیں لوگ, پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہ صلی ہے اور نہ ہی آلے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود پاک پڑھیں اور پھر ایک بار آپ نے پڑھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے اسم گرامی ایک بار پڑھنا ہے. پھر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طرح پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. آگے میں نے بتایا تھا کہ 100 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے. اب ٹوٹل ہی آپ نے 100 بار دروشی پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. صرف ایک تسبیح. اور یہ درود پاک عمل میں نے بتایا برکتوں کا خزانہ, نعمتوں کا خزانہ, خوشیوں کا خزانہ, راحتوں کا خزانہ, سکون کا خزانہ. کیوں خزانہ ہے؟ کہ آپ نے سنت الہیہ پر عمل کیا ہے. سنت الہیہ کیا ہے؟ آپ نے حکم خداوندی پر عمل کیا. اللہ رب العزت کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون علی النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو. بے ایمانوں کو نہیں نبی اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو. جب آپ اللہ کا حکم مانیں گے اور وہ عمل کریں گے جو اللہ کا بھی کیا ہوا عمل ہے اور فرشتوں کا بھی کیا ہوا عمل ہے، اور جس کا صرف عمل ہی نہیں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے، اس عمل کو کرنے سے پھر کیا ہوگا؟ دنیا جہاں کی راحتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی. یہ میں 2 طریقوں سے عمل بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا. کیا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا پھر اگلا نام آ گیا احمد، پھر 100 بار درود شریف پڑھا، پھر حامد 100 بار درود شریف پڑھا، پھر محمود پھر 100 بار درود شریف پڑھا. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اتوار کو شروع کریں، سوموار منگل بدھ جمعرات، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، جمعرات تک آپ اس کو کریں. بلکہ صاحب ایمان کو چاہیے ساری زندگی اس پر عمل کریں، ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. اور اگر کوئی بندہ بزنس مین ہے، کاروبار ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لے. قرآن پاک کھول کے رکھ لیں سامنے، دیکھتے جائیں پڑھتے جائیں. ایک بار درود شریف، ایک بار سرکار کا نام، پھر ایک بار درود شریف، پھر ایک بار سرکار کا نام، پھر ایک بار درود شریف، پھر ایک بار سرکار کا نام. ادھر تسبیح پوری ہوگی، ادھر مراد پوری ہوگی. ایک تسبیح اثر کے بعد آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں ایک تسبیح کرتا ہوں، اللہ مجھے کروڑوں عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک جتنے آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرمائے، جتنے بیٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری فرمائے، جتنے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کی مرادیں، سب کی تمنائیں، سب کی آرزویں پوری فرمائے. جس جس مقصد کے لیے امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد، میری بہن، میری بیٹی، میرا دوست، میرا بزرگ، میرے نوجوان، میری ملت کے پاسبان کوئی بھی اس عمل کو کرے، مولا خالی نہ لٹانا، خالی جھولیاں بھر دینا. یا اللہ تیرے سنت پر عمل کیا ہے، تیرے فرشتوں کی سنت، تیری سنت ہے، تیرا حکم ہے. یا اللہ تیرا حکم سمجھ کے، تیری سنت سمجھ کے انہوں نے اس درود پاک کی تسبیح کو سینے سے لگایا ہے. مولا کریم لاج رکھ لینا، کرم فرما دینا، مہربانی فرما دینا. خالی بیٹھے ضرور ہیں تیرے دربار میں، دامن خالی ضرور ہیں تیرے دربار میں، لیکن یا اللہ اس امید کے ساتھ اور یقین عظم کے ساتھ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں کہ تو رنگ لگا دے گا، خالی جھولیاں بھر دے گا، خالی دامنوں کو معمور فرما دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے یا اللہ پوری امت محمدیہ کی خیر فرما.